ہے کربلا نہیں جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو. عجیب عجیب داستان ہے. جسے کربلا 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 پڑھائی گئی ہو، وہ جب 2 محرم کو کربلا میں امام حسین کے حکم سے خیمے لگاتے ہیں نا. امام نے تو زمین خرید لی نا، پوری زمین ہماری ہے، ہم جہاں چاہیں اپنے خیمے لگائیں. تو نہر کے کنارے جناب عباس نے خیمے لگائے. جب 4 محرم کو شمر لعین کا لشکر آیا تو اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں. تو بتایا گیا حسین نے زمین خرید لی ہے. اس نے کہا جا کے پیغام دے دو کہ یا خیمے خود ہٹائیں گے یا ہم ہٹانے آئیں. شمر 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کے بڑھا. جناب عباس تو کربلا کے منتظر تھے نا. تلوار نکالی، زمین پہ خط کھینچ دیا اور آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے. اکیلے حضرت عباس اکیلے تلوار لیے. ادھر دشمن کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر حضرت عباس بار بار زمین پر پیر پٹک پٹک کے کہہ رہے ہیں کوئی آگے تو آگے دکھائے. میں آج بتاؤں گا کہ میں کربلا کا انتظار کیوں کر رہا تھا. اسی اثنا میں امام حسین جناب زینب کے خیمے میں گئے. جناب زینب سے کہا اے میری بہن عباس کو بلاؤ. جناب فضہ نے باہر آ کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں زینب بلا رہی. تو فرمایا میری آقا زادی سے کہیے کچھ ہی لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. میں آج 4 محرم کو ہی کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں. جناب فضہ گئی ہیں، پلٹ کر واپس آئیں اور آ کر کہتی ہیں عباس زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں. تلوار کو نیام میں رکھا. خیمے میں جیسے داخل ہوئے تو امام حسین دیکھا. امام حسین جناب زینب کے ساتھ کھڑے. سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. فرمایا مولا خیمے ہٹا دوں. امام نے اپنی گردن سے اشارہ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دوں. حضرت عباس نے خیمے ہٹا دیے. تسلیم کا مطلب میں اپنے محترم سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. زیارت نامے میں جو لفظ تسلیم ہے نا، تسلیم اپنے مولا کے آگے تسلیم. 4 محرم کو امام حسین نے فرما دیا عباس دیکھو ہم اب جنگ جب کریں گے جب وہاں سے پہل ہوگی. تو اب پہل ہونے کا انتظار تھا. 9 محرم کو جب پہلا تیر پھینکا نا پسر سعد نے اور یہ کہہ کر پھینکا کہ گواہ رہنا حسین کو پہلا تیر میں مار رہا ہوں. تو بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ جتنا خوش اس دن اس وقت حضرت عباس نظر آئے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، اپنے گھوڑے سے اترے، امام کے خیمے کے باہر اذن دخول لیا. امام نے آواز دی عباس اندر آ جاؤ. حضرت عباس اندر داخل اور فرمایا مولا آپ کہتے تھے نا ہمیں پہل نہیں کرنا، دشمن نے پہل کر دیا ہے. اب میں انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں. اجرکم اللہ. عجیب داستان ہے. یہ بظاہر تو ایک لفظ ہے اشہد لک بالتسلیم. بظاہر یہ ایک لفظ ہے اشہد لک بالتسلیم، مگر اس کے پیچھے کتنا حضرت عباس کا کردار موجود ہے. فرمایا مولا اب میں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میں اس کربلا کا انتظار کیوں کر رہا تھا. امام نے فرمایا عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لاؤ. 1 رات کی مہلت لاؤ. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا حسین سے مولا کسی اور کو بھیج دیا ہوتا. آپ کے پاس تو علی اکبر بھی ہے، مولا حضرت حبیب بھی آ چکے ہیں. آپ اپنے چاہنے والوں میں اپنے انصار میں سے کسی اور کو بھیج دیں کہ جا کر 1 رات کی مہلت لے آئے. فرمایا عباس تم جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. اللہ کسی کریم کو کسی لعین کے دروازے پہ نہ لے جائے. دعا کرے اللہ ایسا امتحان ہر ایک سے نہ لے. کسی کم ظرف کے دروازے پر کوئی اعلیٰ ظرف اگر چلا جائے تو یہ اس کی موت کا دن ہوتا ہے. حضرت عباس گئے ہیں ان خیموں کے درمیان، سفید پرچم لے کر گئے تاکہ سامنے سے اندازہ ہو کہ یہ لڑنے نہیں آ رہے، یہ کوئی بات کرنے آ رہے ہیں. سفید پرچم لے کر گئے اس وقت حضرت عباس اور وہاں جا کے آواز دی میں عباس علی ہوں، مجھے حسین ابن علی میرے مولا نے بھیجا ہے اور مجھے پیغام یہ دے کر بھیجا ہے کہ عاشور کے دن جنگ کرنا. آج 9 محرم ہے.
بسر سعد نے کہا عباس میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. ایک ایک لمحہ پہاڑ کی طرح بھاری تھا مگر کھڑے ہیں حضرت عباس کہ جواب کیا آتا ہے. اس نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. سب نے کہا بالخصوص شمر نے کہا جنگ آج ہی تمام کر دو. مگر ایک ابن جمو نامی سردار تھا جو بصرے سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا اے بسر سعد، اے امیر، اپنے امیر سے کہتا ہے اے بسر سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی اجازت مانگتے نا تو ہمیں دے دینی چاہیے تھی. یہ زہرا کا لال ہے، یہ نبی کا نواسا ہے. ایک دن میں کیا ہو جائے گا، جنگ کو ایک دن آگے بڑھا دو. تو بسر سعد باہر آیا اور آ کر کہا اے عباس، جا کر حسین سے کہہ دو کہ اب جنگ عاشور کے دن ہوگی. آپ نے دیکھ لیا حضرت عباس پہنچے ہیں مولا کی خدمت. مولا جنگ ٹل گئی ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں ایسا ہوگا، اب عاشور کے دن وہ حملہ کریں گے. ایک اور مثال دے دوں آپ کو. آواز آئی کہ شمر امام حسین سے بات کرنا چاہتا. خیموں کے قریب پرچم لے کر آ گیا، سفید پرچم لے کر خیموں کے قریب آ گیا اور آواز لے کر کہنے لگا مجھے عباس سے بات کرنی ہے. سب نے کہا تم نے تو کہا تھا حسین سے بات کرنی ہے. کہا نہیں، مجھے عباس سے بات کرنی ہے. حضرت عباس امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. امام نے آواز دے کر کہا عباس اگرچہ فاسق ہے مگر اگر بول رہا ہے تو جواب دو. باہر جا کر حضرت عباس نے آواز دے کر کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا تمہارے لیے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں. میں یزید سے عبید اللہ ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عباس کو کوئی قتل نہ کرے. میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. سنیں گے؟ فوراً آواز دے کر کہا اس میں میرے مولا حسین کا نام ہے. کہنے لگا نہیں، کل ہم حسین کو ماریں گے، ہم حسین کو ماریں گے، مگر عباس تمہارے لیے امان نامہ ہے. عجیب جملہ ہے، سلام ہو مولا عباس پر. شاید مولا عباس میرے اس جملے پر مجھ سے زیادہ راضی ہوں گے. مولا عباس پر سلام ہو. آواز دے کر کہا جس نامے میں حسین کا نام نہ ہو اس نامے میں بھی لعنت اور لانے والے پہ بھی لعنت. مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو میرے مولا کے بغیر ہو. والتسلیم، دوسرا لفظ ہے والتصدیق. جب سیدھا بازو کٹ گیا تو آواز دی تو میرا ایک اور بازو بھی کاٹ دو. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. جب حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا نا تو فرمایا تو میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو. مگر انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ ہے تصدیق حضرت عباس کی. اور ایک اور لفظ بھی ہے والوفا. وفا، جس نے مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا اسے کہتے ہیں وفادار. اور ایک اور لفظ بھی ہے وہ نصیحہ. حضرت عباس نے دشمن کو نصیحت بھی کی خبردار حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، آخرت میں تمہیں حسین ابن علی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا کمال کی ذات ہے، کیا سجایا ہے اللہ نے اس ذات کو، کیا سجایا ہے اس ذات نے خود کو. ایسے ہی کسی کو باب الحوائج نہیں بنایا جاتا، ایسے ہی کسی کے دروازے سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ کسی کو اپنا دروازہ نہیں بناتا. قسمت آپ کی میری بلند ہے، ہم اس وقت حرم حضرت عباس میں ہے اور باب الحوائج کے بارگاہ میں کچھ حاجتیں رکھ رہے ہیں. حاجت ہماری بس یہ ہے مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں بار بار آنے کی توفیق. مولا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرمائیں. چلیں میرے عزیزو، سن 61 ہجری کی کربلا چلے. یہی جگہ تھی نا جہاں عباس گھوڑے سے گرے. چلیے اپنے ذہنوں کو سن 61 ہجری میں لے جائیے اور تصور کیجئے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں عجب نہیں یہ وہ جگہ ہو جہاں سے حضرت عباس کا کٹا ہوا بازو امام حسین نے اٹھایا ہو. عزادارو، مولا عباس سے عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر پیشانی ٹیک کر ایک جملہ کہوں گا. مولا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کو ایک پرسہ دینا چاہتا ہوں اور وہ پرسہ آپ کی سکینہ کا پرسہ ہے. مولا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا اپنی سکینہ سے. کبھی بھی علم نظر نہیں آئے گا مگر اس میں مشق لٹکی نظر آئے گی.
کو جس نے عظمتوں کے ساتھ حاکم ذہن و دماغ قرار دیا ہے وہ جناب سکینہ کی مشق ہے۔ عزیزارو، کربلا کا میدان ہے، صبح سے قربانیوں کا سلسلہ ہے، امام نے سب لاشیں خود اٹھائے ہیں، کوئی لاشا حسین ابن علی نے کسی کو اٹھانے نہیں دیا۔ رونا اسی کا ہے کہ جو ہر لاشا اٹھا کے لایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں غلط ہو رہی ہیں، توجہ کر کے نہیں روئیں گے، خاص عاجزی کے ساتھ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ امام نے لاشیں تو کربلا میں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ نام بتا دوں جن لاشوں پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے؟ ایک لاشا قاسم کا لاشا، بامال بھتیجے کا لاشا، اس بچے کا لاشا جسے دیکھ دیکھ کر امام حسین اپنے بھائی امام حسن کو یاد کرتے، قاسم کا بامال لاشا۔ امام لاشا لے کر آئے، ساری بیویوں نے پڑھ کر استقبال کیا مگر حضرت ام فروہ نظر نہیں آئی، تو تعجب سے پوچھا امام حسین نے، بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے فرمایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بیوی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو پشت خیمہ پر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکران ابا، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کی۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ جناب قاسم کا لاشا۔ دوسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ میں نے کہہ دیا اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، جوان جو مجلس میں آئے ہوئے اللہ ان کی جوانیوں کو محفوظ رکھے۔ حسین کا علی اکبر میدان کربلا میں جب گرے تو امام نے آواز دی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے نال مجھے آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچوں۔ تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے قریب آ گیا، بابا آپ میرے قریب آ گئے۔ امام نے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، یہ منظر بڑا شدید منظر ہے۔ تیسرے لاشے کا نام بتا دو؟ وہ لاشا ہے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر رونے والوں امام سے وہ لاشا اٹھتا نہیں تھا، کبھی لاشا لے کے آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضا بقضائہ و تسلیم الامر لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ امام حسین نے علی اصغر کا لاشا ابا کے دامن سے ڈھانپا ہوا تھا، مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا، بڑے بچوں کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا پھر ہمیں ملے گا۔ جب جناب علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے نا تو سارے بچے آپس میں کہہ رہے تھے جب علی اصغر کو پلا لائیں گے تو ہمیں بھی لے کے جائیں گے، لیکن جب سامنے سے حضرت علی اصغر کا لاشا لے کر حسین آتے نظر آئے اور جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا، ان سارے بچوں کو یقین ہو گیا کہ علی اصغر پانی پی کے سویا، یہ بچہ پانی پی کے سو گیا ہے۔ تو دور سے جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ حضرت عباس کا حرم ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ مولا سے کہے، مولا ایک قطرہ عشق آج آپ کے حرم میں میری آنکھوں سے گر جائے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا، ابا کا دامن ہٹایا تو خون میں لت پت بچوں نے دیکھا، کیا گزری ننھے ننھے بچوں پر۔ یہ تیسرا لاشا جس پر امام بہت روئے اور جس لاشے کو اور جس شہید کو بیان کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہے نا، وہ چوتھا لاشا عباس، حضرت عباس علمدار کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مصاب ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہر
शहीद की शहादत की कुछ इम्तियाजात हैं। हजरत अली अकबर की शहादत के कुछ इम्तियाजात हैं जो दूसरे शहीदों में वो इम्तियाज नहीं है। हजरत कासिम की शहादत की कुछ कैफियत हैं जो दूसरे शहीद के हम वो कैफियत नहीं है। मसलन हजरत कासिम का लाशा, आपका बदन आपकी जिंदगी में पामाल हुआ। ये हजरत कासिम की शहादत का एक खास इम्तियाज है। इसी तरह हजरत अब्बास की शहादत में 4 इम्तियाजात अल्लाह करे मैं बयान कर जाऊँ। सबसे पहला जो अलहदा हजरत को अलहदा दिखाता है ना, जो हजरत की शख्सियत को अलहदा करके दिखाता है, उनमें सबसे पहली कैफियत ये है कि किसी शहीद के बाजू नहीं कटे। किसी शहीद के बाजू नहीं कटे। जब हजरत अब्बास ने आवाज दी ना, मौला मेरा सलाम आखिर, सलाम हो इस मौला पर, हजरत अब्बास पर, हजरत इमाम हुसैन को मदद के लिए नहीं पुकारा, मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि फरमाया मेरा सलाम आखिर। इमाम जुलजना पर बैठे, अजरुकुमुल्लाह, इमाम जुलजना पर बैठे, घोड़ा तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रहा था। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा रुक गया। इमाम ने आवाज देकर कहा, है राहबार, मेरा भाई मुझे बुला रहा है। सुनेंगे? जुलजना ने इशारा किया, जुलजना ने इशारा किया। इमाम ने जो मुड़कर देखा, अब्बास का कटा हुआ बाजू तड़प रहा। इमाम घोड़े से उतरे, अपने भाई का बाजू उठाया, घोड़े पर बैठे, फिर रवाना हुए। घोड़ा तेज दौड़ रहा था, फिर रुक गया। इमाम ने फिर पूछा, मेरे राहबार क्यों चलता नहीं है? उसने एक जानिब इशारा किया तो देखा दूसरा बाजू कटा हुआ नजर आया। अब मैं रोने वालों से सवाल करूं, अब इमाम हुसैन के एहसासात क्या होंगे कि जिस भाई के बाजू कट गए, अब मेरा भाई किस हालत में होगा? सलाम हो उस माँ पर जो रोजाना जन्नतुल बकी जाती है और 4 उंगलियों से कब्रों के निशान बनाती है। 4 कब्रों के निशान अपनी उंगलियों से बनाती है और फिर आवाज देकर कहती है, ला तदो उम्मुल बनीन, मुझे उम्मुल बनीन मत पुकारा करो। उम्मुल बनीन तो बेटों की माँ को कहते हैं। वो मेरे बेटे कहाँ रहे जिनकी मैं माँ हूँ? और फिर रोते हुए फरमाती हैं, कोई बताएगा कि मेरा अब्बास घोड़े से गिरा कैसे? इसलिए कि मैंने ये सुना है कि अब्बास के बाजू काट दिए गए थे। जिसके बाजू कट जाए वो जमीन पर गिरेगा कैसे? अल्लाह आपको और रोने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा इम्तियाज हजरत अब्बास की शहादत में, हजरत अब्बास की आंख में तीर लगा। अगर एक बाल आंख में आ जाए तो बेचैनी का कोई हल नहीं होता। हजरत अब्बास की आंख में तीर लगा हुआ है, बाजू कट चुके हैं। ये कैसे अपनी आंख का तीर निकाले? इन्होंने दोनों घुटनों के दरमियान तीर का फल लिया और निकालना चाहते थे कि सर पे गुर्ज लगा। एक गुर्ज का हजरत अब्बास के सर पे आगे लगना था। अब घोड़े पर नहीं बैठा गया, मेरे मौला घोड़े से जमीन की तरफ आ रहे। रोने वालों तसव्वुर करो, जिसका बाजू ना हो वो जमीन पर कैसे गिरेगा? एक मर्तबा हजरत अब्बास जमीन करबला पर आए। जमीन करबला पे अब्बास का गिरना था। आवाज दी, मौला मेरा सलाम आखिर। हुसैन एक मर्तबा पहुंचे हजरत अब्बास के लाशे पर। जब पहुंचे हैं ना हजरत अब्बास के लाशे पर, तो हजरत अब्बास कह रहे थे कि देखो मेरा सर बाद में काटना। हजरत अब्बास पैरों की आहट से सुन रहे थे कि कोई मेरा सर काटने आया। तो फरमान लगे, देखो मेरा सर बाद में काटना, मेरा मौला आ रहा है, पहले मुझे हुसैन मौला से बात करने दो। इमाम ने आगे बढ़कर हजरत अब्बास का सर अपनी आगोश में लिया। सुनेंगे? हजरत ने सर हटा दिया। थके नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये मजलिस दोबारा मेरी जिंदगी में ऐसे लिखी है नहीं लिखी। हजरत ने अपना सर मौला के जानों से हटा दिया। इमाम ने अपने जानों पर फिर अब्बास का सर ले लिया, फिर हजरत अब्बास ने हटा दिया। जब तीसरी दफा भी हटा दिया तो इमाम ने फरमाया, अब्बास तुम अपना सर हमारे जानों से क्यों हटाते हो? तो फरमाने लगे, मौला ये शहजादों की जगह है, मौला ये सकीना की जगह है, मौला ये अली असगर की जगह है। फरमाया, अब्बास हम चाहते हैं तुम्हारा सर हमारे जानों पर रहे, कोई वसीयत हो तो करो। मौला
تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون آ گیا ہے، مولا میرے بازو سالم ہوتے تو زحمت نہ دیتا، میں جب دنیا میں آیا تھا تو پہلا دیدار آپ کا کیا تھا، اب جب دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آخری دیدار آپ کا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اپنی ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، امام حسین نے مولا عباس نے امام حسین کے چہرے کا دیدار کیا اور پھر فرمایا مولا میری ایک وصیت اور ہے، وہ وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائے۔ اجرکم اللہ، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے۔ یہاں مقتل نگاروں نے اس کی علتوں کو بھی لکھا ہے، شاید اس وجہ سے فرمایا مولا نے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کہہ سکتا ہے، شاید اس وجہ سے فرمایا ہو میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا کہ ابھی میرا لاشا اگر خیمے چلا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد حسین کا لاشا کوئی لانے والا نہ ہوا تو سکینہ کہے گی کہ سب کے لاشے آ گئے، میرے بابا کا لاشا نہیں آیا۔ اب ان بچوں کا تسلی ہوگی کہ اگر حسین کا لاشا نہیں آیا تو عباس کا بھی لاشا نہیں آیا۔ اور شاید تیسری علت یہ رہی ہوگی کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کر آ گئے، چچا آپ نے کہا تھا پانی لاؤں گا، اب بچے پیاسے ہیں، حسین مولا نے علم اٹھایا، بس آخری جملے، حسین مولا نے علم اٹھایا، خالی مشکیزہ لیا، خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ سکینہ بی بی نے آواز دی بچوں آؤ، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے۔ سب چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے کھڑے، سامنے علم آتا دیکھا، آواز دی اینا اینا امی العباس، فرمایا سکینہ انتظار نہ کرو، اب عباس نہر